السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام۔ اس طرح کا وہ بندہ خدا آیا، اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ مجھے دین سکھائیں اور مجھے بہت دور جانا ہے، اور مثلا مغرب کا وقت نزدیک ہے، رات ہونے والی ہے، آپ دین سکھائیں تاکہ میں جاؤں۔ تو اب یہ بیہیویئر جو ہے وہ ایسا ہے جیسے مثلا کوئی آدمی کسی کے پاس ہے کہ 5 روپے دینا میں جاؤں۔ تو اب دین تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یوں پکڑاؤ ہاتھ میں، لو بھائی جاؤ، تبرک تھوڑی ہے، دین ہے، دین ہے بھائی۔ اللہ کے نبی کو جب اس نے یہ کہا، وہ بدو تھا، جو سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ گاؤں دیہات میں پہلے لوگ سادہ ہوتے تھے، اب وہاں پہ بھی سادہ لوگ نہیں ہوتے، بہت تیز ہو گئے وہ لوگ، ٹی وی وہاں پر بھی پہنچ گیا ہے، بلائیں وہاں پر بھی پہنچی ہوئی ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں وہ دور دراز کے لوگ رہنے والے ہوتے تھے، ان میں کچھ خرابی بھی ہوتی تھی، کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ وہ سادہ بندہ تھا، وہ آیا، اس نے اس طرح کی باتیں کی، اللہ کے نبی نے برا نہیں مانا، لوگ تھوڑے سے ہنسے بھی، اللہ کے نبی اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق بڑے عجیب اخلاق تھے اس معاملے میں، ہم لوگ ایسے نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک آدمی ہمارے سامنے آتا ہے، کچھ بات کہتا ہے، ہمیں بری لگ جاتی ہے، اچھی لگ جاتی ہے، کبھی ہمارے فیشل ایکسپریشن آ جاتا ہے، آواز میں، ٹون میں، فون پہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، الٹی سیدھی بات کر دے، انسان ذرا سا ہرٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی آج کسی نے مجھے کال کیا تو میں نے کہیں پہ نماز کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی نماز میں کہیں پر بھی انگلیاں کھلی نہیں ہوتی ہیں، صرف رکوع کے اندر جب انسان جاتا ہے تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، باقی انگلیاں بند ہوتی ہیں۔ بندے خدا نے، یا میں کیا بولوں گا، فون کیا اور مجھے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہر وقت مٹھی بند رہتی ہے، یہ نماز میں کب ہوتا ہے؟ ارے میں نے کہا میں نے کب کہا مٹھی بند ہوتی ہے؟ کہا آپ نے خود کہا انگلیاں بند رہتی ہیں، کھلی بھی نہیں ہوتی ہیں۔ میں کہا او بھائی، اگر مجھے مٹھی بنوانا ہو تو میں کہتا مٹھیاں بند رکھو، انگلیاں کھلی ہونی، انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ہے، انگلیاں یوں بند ہوتی ہیں۔ تو ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہم لوگوں کو بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، برا نہیں مانتے تھے۔ کوئی آتا تھا تتلا کے بات کرتا تھا نا، اللہ کے نبی تتلا کے جواب دیتے تھے، تھوڑا سا اپنی زبان کو ایسا کر لیتے تھے تاکہ اس کو نہ لگے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی مثلا سننے میں دشواری رکھتا تھا، سنائی دیر، فوراً اللہ کے نبی اپنی آواز کو اتنا کرتے تھے کہ اس کو پریشانی نہ ہو سننے کے لیے۔ بہت عجیب اخلاق تھے اس معاملے کے اندر، ہم لوگ ظاہر سیکھیں گے۔ تو اس نے جب کہا تو اللہ کے نبی نے نہ برا منایا، نہ دوسروں کی طرح مسکرائے کہ اس کو خدا نہ کرے انسلٹ فیل نہ ہو، بلکہ ایک آدمی سے کہا کہ تم اسے لے جاؤ، اس کو یہ آیت کریمہ سنا دو اور اس کو یہ آیت کریمہ رٹا دو، سکھا دو، اور یہ دیکھو، اس کو پہلے سے وارن کر دیا کہ یہ کئی دفعہ پوچھے گا، ایک دفعہ نہیں پوچھے گا، کئی دفعہ پوچھے گا، حوصلہ رکھنا۔ تو وہ گئے اور انہوں نے آیت کریمہ سکھائی، اس نے کہا، نبی نے پہلے کہہ دیا تھا کئی دفعہ پوچھے گا، تو اس نے کہا دوبارہ بتاؤ، تو اس نے دوبارہ بتایا، پھر اس نے کہا ایک دفعہ اور بتاؤ۔ ہر دفعہ بولنے پہ خاموش بیٹھ جاتے، خاموش بیٹھ کے سنتے تھے۔ کوئی بھی آپ کسی سے سوال کریں نا تو پہلا کام یہ کریں، آپ نے سوال بول لیا نا، اب خاموش ہو جائیں، سنیں۔ آپ سوال سنانے کے لیے نہیں کریں گے نا، جواب کے لیے کریں، تو جواب سنیں۔ تو بندہ خدا خاموش ہوتا تھا، اس سناتے تھے آیت کریمہ، یہ پھر خاموش ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ سناؤ، پھر خاموش ہو گیا، پھر جب 2-3 دفعہ سنا دیا پھر خاموش ہو کے بیٹھا رہا۔ پھر جو آیا تھا سنانے کے لیے آیت کریمہ، اس نے کہا اور بتاؤں، دوبارہ بتاؤں؟ کہا نہیں کافی ہے، چلو نبی کے پاس چلو۔ تو نبی کے پاس آیا اور اس نے نبی سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جو دین بتایا تھا کہ یہ مجھے سکھائے، وہ میں نے سیکھ لیا ہے، جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ۔ جب وہ جانے لگا تو لوگ کہنے لگے کہ لو بھائی، یہاں ہم بیٹھے ہوئے، مثلا ہم جیسا آدمی کہے گا بھائی میں طالب علم تھا، قم گیا، 12 سال لگائے، واپس آیا، 20 سال ہو گئے ادھر ادھر باتیں کرتے ہوئے، ابھی دین نہیں سیکھا ہے، اور یہ ابھی آیا ہے 5 منٹ میں دین سیکھا اور جا بھی رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فقیہ بن کے جا رہا ہے، نہ علم دین سیکھا ہے بلکہ علم دین کا ماہر ہے ابھی۔ اچھا، اس نے کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا یہ آیت کریمہ لے لو، فجر کے بعد 50 مرتبہ، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 50 مرتبہ پڑھو؟ ایسے نہیں کہا تھا، کہا یہ آیت کریمہ سکھاؤ اس کو۔ کیوں سکھائیں؟ رٹانے کے لیے نہیں، مفہوم ہے۔ کیا تھا اس آیت کریمہ میں؟ قیامت، حساب کتاب، عمل کی اہمیت،
ہر عمل خدا جزا دے گا یا سزا دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو بھی عمل کرے گا اس کی جزا سزا دیکھے گا. یہ مفہوم اللہ کے نبی چاہتے تھے اس تک پہنچے. اس نے سن لیا کہ یہ جو نبی دین لائے ہیں اس کی بنیاد عمل کے اوپر ہے. ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوگا اور وہ عمل دیکھنا ہوگا. اس میں بھی گہرائی ہے کہ عمل کی جزا دیکھنی ہوگی یا عمل دیکھنا ہوگا. آیت کریمہ نے کہا ہے عمل دیکھنا ہوگا, نہ جزا دیکھنی ہوگی بلکہ خود عمل دیکھنا ہوگا. تو اس کا مطلب پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلی دفعہ مجالس میں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ ہم سے مانگا گیا. اب مثلا اگر ہمارے پاس ایک دعا آتی ہے کہ بھئی تم کو قرض اتارنا ہے نا تو یہ دعا پڑھو. اچھا ہم لوگ کیا کریں گے, وہ دعا لی مثلا موبائل میں ڈال لی, وہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, صبح کو اس کو چلا دیا, گاڑی میں جاتے ہوئے چل رہا ہے وہ, اب میں نے سن لیا وہ دعا کیا تھی. بہت کام کیا تو جب میں آفس پہنچا تو میں نے کھولا لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ, اس کے اوپر وہ دعا آ گئی, میں نے عربی اس کی پڑھی, چلو جی انشاءاللہ آج سے میں نے جو 5-6 لاکھ روپے قرض لیا ہے وہ اترنا شروع ہو جائے گا. اچھا تم نے یہ دیکھا کہ اس دعا میں تعلیم کیا تھی؟ اپنی زندگی کو اس دعا پہ ڈھالنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ نہیں کی, پھر یہ دعا اثر کیسے کرے گی؟ اب اس دعا میں کیا ہوگا؟ اس دعا میں قانون ہوگا کوئی. وہ قانون اگر تم اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرو گے اب تمہارا قرض اترے گا. مددی مدد